حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان اور 8 بڑے چور۔ ماہ رمضان میں ان 8 بڑے چوروں سے بچیں۔ نمبر 1، ٹیلی ویژن۔ یہ ایک انتہائی خطرناک چور ہے۔ یہ آپ کا وقت چوری کرے گا اور آپ کو ماہ رمضان میں بے ہودہ ڈراموں اور رمضان ٹرانسمیشن جیسی لغویات میں مبتلا کر رکھے گا اور عبادت سے محروم کر دے گا۔ نمبر 2، بازار، جو بہت شاطر چور ہے۔ یہ آپ سے وقت اور پیسہ دونوں لے جائے گا۔ یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر بے مقصد بازاروں میں گھمائے گا۔ نمبر 3، کچن۔ یہ چور خواتین کو اپنا نشانہ بناتا ہے اور رمضان میں انہیں طرح طرح کے پکوانوں اور ریسیپیز کے پیچھے لگا کر تلاوت قرآن مجید اور ذکر و اذکار سے محروم کر دیتا ہے۔ نمبر 4، سحری کی تیاری۔ یہ بظاہر بزرگ چور ہے مگر یہ آپ کو آدھی رات ہی سے سحری کی تیاری میں لگا کر آپ سے تہجد، نوافل اور دعا کے موقع سب چھین لے گا۔ نمبر 5، FB، فیس بک۔ یہ بہت پروفیشنل چور ہے۔ یہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آپ سے نہ صرف آپ کا وقت چھین لے گا بلکہ آپ کو غیبت اور گالم گلوچ کا مرتکب کر کے چھوڑے گا۔ نمبر 6، لوڈو گیم۔ یہ چور رمضان کے مہینے میں زیادہ تر دیہی علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں عموماً نوجوان فارغ ہوتے ہیں۔ یہ انہیں رمضان میں لوڈو گیم میں الجھا کر وقت کے ضیاع کے ساتھ یا آپس میں جھگڑے بھی کروا دیتا ہے۔ نمبر 7، نیند۔ یہ چور ظاہری طور پر دیکھنے ذرا شانت نہیں ہے لیکن یہ بہت تیز ہے۔ یہ آپ کو ماہ رمضان میں تھپکی دے کر دن کا اکثر حصہ سلا رکھے گا اور آپ عبادتوں اور سعادتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ نمبر 8، موبائل فون۔ یہ بہت چالاک چور ہے۔ یہ آپ کا سارا وقت ضائع کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت پر بھی اثر ہوتا ہے، جیسے سر درد، آنکھوں کا درد وغیرہ۔ رمضان کی آمد ہے، تمام مسلمان بہن بھائی ان چوروں سے ہوشیار رہیں۔ محترم عزیز ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی طرف سے کیا خوب مہینہ اور کیا خوبصورت تحفہ ہے جس میں آپ ایک نیکی کرتے ہیں اور اس کا ثواب 10 نیکیوں کا ہوتا ہے۔ ایک فرض ادا کرتے ہیں، اس کا ثواب 70 فرضوں کا ہوتا ہے۔ ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کی طرح ہوتا ہے۔ اور قربان جائیں اللہ پاک پر کہ جب آپ سوئے ہوتے ہیں تو آپ کے ہر سانس کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ قدر کیجئے اس مہینے کی، قدر کیجئے اس مہینے کا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اپنے رب سے سچے دل سے وعدہ کریں کہ وہ تمام کام جنہوں نے آپ کو اللہ رب العزت سے دور کر رکھا ہے آپ ان کو ترک کر دیں گے۔ اللہ کی طرف سفر کرنے کا یہ بہترین موقع، بہترین وقت اور بہترین مہینہ ہے۔ رجوع کریں اللہ کی طرف۔ اللہ آپ کا منتظر ہے، وہ آپ کو چاہتا ہے، وہ آپ کی توبہ کا منتظر ہے۔ سچے دل سے معافی مانگیں، انشاءاللہ اس بابرکت مہینے میں آپ کی توبہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ آپ کو سن رہا ہے، وہ آپ کے قریب ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اپنا سفر شروع کیجئے۔ اللہ حافظ۔